بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب۔ ایک وعدہ تو مجھ سے یہ کر لو بابا جی، بیٹھو، ایک وعدہ تم مجھ سے کرو، میں بات تھوڑی کروں، لیکن یہ وعدہ کر لو کہ بیچ میں سے اٹھیں گے نہیں۔ اٹھو گے؟ بچے بھی اٹھیں گے؟ ورنہ میں اکثر پٹائی بھی کر دیتا ہوں، پھر ناراض بھی ہوتے ہیں لوگ۔ تو آپ کو اس مجمع سے اٹھنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کہ آپ قریب آؤ، آپ خود ہی قریب آ گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ محمد سے پوچھو تعریف خدا کی، محمد سے پوچھو تعریف اس خدا کی، اور خدا سے پوچھو شان محمد۔ زور سے کہو صلی اللہ ہو۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت ریاست، دنیا کی سب سے خوبصورت ریاست میری ریاست جموں کشمیر ہے۔ جب ریاست خوبصورت ہے تو اس کے لوگ بھی تو خوبصورت ہوں گے۔ دوسری یہ کہ صوبہ جموں کا تاریخی مقام اور تاریخی ضلع ریاسی، جس میں راجوری بھی تھی اور پونچھ بھی تھا، یہی تھا اس پورے ایریے کا سب سے بڑا ضلع ریاسی۔ اور ایک دکھ کی بات آپ سے کہوں گا، جس تاریخ کا مجھے علم ہے، سب سے بڑا مظلوم ضلع ریاسی ہے، جہاں آج بھی روحیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں، لوگوں ایک زمانے ہم بھی یہاں رہتے تھے۔ میں جب بھی ریاسی آتا ہوں، مجھے ان لوگوں کی روحیں پکار پکار کر کہتی ہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے یہاں کچھ مظلوم لوگ ہیں جن پر ظلم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس درخت پر خزاں لاتا ہے پتے گرتے ہیں، وہیں اسی درخت کے اوپر پھول اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، بڑا خوبصورت وہ درخت بن جاتا ہے۔ آج مجھے ریاسی کی تاریخ یہ بتا رہی ہے، یہ مظلوم ضلع پھر اللہ نے اس کو آباد کر دیا۔ محمد کے ذکر سے پڑھو لا الہ
میں زیار جیسی کی تاریخ کو جانتا ہوں، میں اس کے اتار و چڑھاؤ کو جانتا ہوں، اور آج جو یہ مدارس کا ایک آغاز ریاسی کے اندر ہوا ہے، میری ریاست جموں کشمیر، میں جب بھی جملہ استعمال کرتا ہوں تو اس ریاست کو اپنی ریاست کہتا ہوں، اور اس کشمیر کو اپنا مادر وطن کہتا ہوں۔ یہ مجھے بہت پیارا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس ریاست کے اندر امن کی فضائیں قائم فرمائے، اور امن ان مدارس کے ذریعے آئے گا۔ بچوں نے یہاں پروگرام پیش کیا، میری طبیعت خوش ہو، میری دل کی بات کہہ رہے ہیں بچے، وہی باتیں آپ سے سامنے عرض کروں گا، لیکن میری تقریر بکھری ہوئی ہوگی، مختلف پہلوؤں کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں گا، آپ ان باتوں پر غور کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، اور مادر اس ہمارا جو جنم بھومی ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کے مسلمان کو کیا کرنا ہے، جس کے قلب کے اندر عشق الہی بھی ہے اور عشق رسول بھی ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس مجلس میں بار بار آپ کے سامنے میرے نبی کا نام آئے گا، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جس مجلس میں ایک مرتبہ حضور کا نام آئے، امام اعظم اہل سنت کے امام، ہم سب اہل سنت والجماعت، کہو انشاءاللہ، ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں، اور سب ہم عاشق رسول ہیں، عاشق الہی ہیں۔ اس لیے یہ بزرگوں کی سرزمین ہے، یہ انور شاہ کشمیری کی سرزمین ہے، یہ شیخ علی ہمدانی کی سرزمین ہے، یہ بلبل شاہ کی سرزمین ہے، یہ شاہ فرید الدین بغدادی کی زمین ہے، یہ مولانا ابراہیم جموی کی سرزمین ہے، یہ ڈاکٹر اقبال کے آبا اجداد کی سرزمین ہے، نہیں ہے؟ یہ گاندھی کے آبا اجداد کی سرزمین ہے، یہاں رحم اللہ رہتے ہیں، یہاں اللہ والے رہتے ہیں، یہاں محمد والے رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جس مجلس میں ایک مرتبہ حضور کا نام آئے گا، درود کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ درود کا پڑھنا، اور جتنی مرتبہ حضور کا نام آئے گا اتنی مرتبہ آپ درود پڑھتے رہیں گے، یہ محبت رسول کی دلیل ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ امام طاوی کہتے ہیں، امام طاوی کہتے ہیں جس مجلس میں جتنی بار حضور کا نام آئے گا اتنی مرتبہ آپ درود پڑھیں گے۔ یہ فرض ہے، واجب ہے، اللہ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سنو ریاسی کا مسلمان، نماز تو نے پڑھی، اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ مرضی اس کی۔ زکوٰۃ آپ نے دی، اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں یہ مرضی اس کی۔ حج آپ نے کیا، یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا
یہ مرضی اس کی. فرمایا درود کے بارے میں کبھی شک نہیں کرنا، جب پڑھو گے تب قبول پڑھو. لا الہ پڑھو صلی اللہ صلی اللہ. فرمایا جب درود پڑھو تو میرے آل اور صحابہ کو یاد رکھو. تم اہل سنت والجماعت ہو نا؟ کہو انشاءاللہ. سینہ ٹھوک کر کہو انشاءاللہ. ایک ہے بدعت، ایک ہے سنت. بدعت بری چیز ہے، سنت بہترین چیز ہے. بدعت وہ عمل ہے جو نہ محمد ہی کیا ہو، نہ میرے پیغمبر کے شاگردوں نے کیا ہو، اور اس کو لوگ دین سمجھ کر کرتے ہو. اس کو لوگ سمجھ رہے ہو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھنا، بدعت بری چیز ہے. فرمایا بدعت دلالت ہے، بدعت گمراہی ہے، بدعت جہنم میں لے جائے گی اور سنت جنت میں لے جائے گی. پڑھو لا الہ. جب سنت پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جب بدعت پر عمل کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اس ریاست میں، اس پراوس جموں میں، اس ریاست خوبصورت میں، ان پہاڑوں میں دین کے داعی پیدا ہو. میں نے جب اس ریاست کا سفر 1980 میں شروع کیا، اس صوبے کے دو اونچے پہاڑ تھے. ایک کا نام مئو منگت تھا اور دوسرے کا نام مڑوا گچھر تھا. ان ساروں پہاڑوں پر پہنچ کر مدرسے قائم کیے. میں جہاں گیا میں نے لوگوں سے کہا مدرسہ قائم کریں گے. ہم نے کبھی فتنہ نہیں کیا قوم کے سامنے، ہمیں کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا. ہم نے کہا قرآن کی تعلیم آپ کرو، نہ قرآن آئے گا باطل بھاگ جائے گا. کل جاء الحق وزهق الباطل. قرآن حق کی شکل میں آئے گا اور بدعت کی شکل میں باطل آئے گا. پھر حق کے سامنے باطل ٹک نہیں پڑے گا، ٹک نہیں جائے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ. توحید، سنت، خدا کی توحید، محمد کی رسالت. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے استاد تھے حضرت مولانا سراج الامت، شیخ الطریقت حضرت مولانا سید حامد حسین صاحب، جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پہلے خلیفہ تھے. اور حضرت تھانوی بچپن سے اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اپنے خلیفہ کو آگے کھڑا کرتے تھے، کہتے تھے نماز پڑھاؤ. قرآن سنتے تھے، عاشق رسول تھے. اور اگر میں تمہیں تاریخ بتاؤں، صوبہ جموں میں جب مدارس کا آغاز ہوا تو پہلا مدرسہ میں نے ایک سادہ سا مولوی تھا، مولوی شریف العظم کے نام سے، مولوی شریف کے نام سے دھڑاکا محلے میں قائم کیا، جس کے شاخ بٹھنڈی بھی ہے، جس کے شاخ تعلیم القرآن کھٹیکا تالاب بھی ہے، جس کے شاخ ڈگیانہ میں بھی ہے، جس کے شاخ ادھمپور میں بھی ہے، جس کی شاخ ڈوڈا میں بھی ہے. کیونکہ بنیادی مدرسہ وہی تھا. جس مدرسے کی شاخ غنیت العلوم بلیس ہے، جس مدرسے کی شاخ قاسم العلوم بوجوا ہے،
جس مدرسے کی شاخ جامعہ فریدیہ بھدرواہ ہے، جس مدرسے کی شاخ اخیار العلوم کی سیاڑ ہے، جس مدرسے کی شاخ سراج العلوم چھاترو ہے، جس مدرسے کی شاخ قاسم العلوم رامبن ہے، جس مدرسے کی شاخ فیض العلوم ناگبل ہے، جس مدرسے کی شاخ اشرف العلوم بانال ہے، جس مدرسے کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی، پورے کشمیر میں پھیلی، پورے جموں میں پھیلی، اور میں صبح سے غور کر رہا تھا، ساری باتیں سن رہا تھا، اسے مدرسے کی شاخ آپ کا یہ مدرسہ بھی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ فیض الاسلام۔ مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا بنال میں مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا فیض الاسلام نام رکھو۔ وہ میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے چل رہا تھا، میں نے کہا مولوی غلام رسول مدرسے کا نام فیض الاسلام رکھ۔ پھر رکھا۔ اب تو مولوی غلام رسول خدا سے باتیں کرتا ہے، اب لالو الدین سے تھوڑی باتیں کرے گا، اب تو بڑے بڑے مدارس قائم ہو گئے۔ تو میرے دوستو، بنیادی چیز ہے خدا کی توحید۔ کس کی توحید بولو؟ اور محمد کی رسالت۔ میں آپ کو اس پر ایک واقعہ سنا دوں، پھر آگے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، لیکن مختصر بولوں گا، زیادہ میں بولوں گا آپ تنگ آ جائیں گے، نماز کا وقت چلا جائے گا، مدرسے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ میں سفر کر رہا تھا، ایک مرتبہ میرے ساتھ میں اپنے استاد کے ساتھ تھا۔ اللہ کا شکر ہے مولانا منظور نعمانی ہو، مولانا ابوالحسن علی ندوی ہو، مولانا اخلاق حسین قاسمی دہلوی ہو، قاری محمد طیب صاحب ہو، مولانا فخر الحسن صاحب ہو، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ خان ہیرا بادی ہو، مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی ہو، حضرت مولانا حامد ہو، حضرت مولانا شیخ محمد زکریا ہو، ان سب بزرگوں کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا ہے۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین کہو۔ ایک ہندو آگے بیٹھا، ہندو بھائی، ہندو ہمارے مادر وطن بھائی ہیں، ہمارے سکھ ہمارے بھائی ہیں، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ مدارس نفرت نہیں سکھاتے، یہ مدارس ہی تو آپ کو پیار و محبت کی باتیں بتائیں گے۔ تم مدرسے ہی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو گے تو تمہارے اندر پیار و محبت کیسے آئے گا؟ وہ ہندو آگے بیٹھا، کہا آپ کا کیا نام ہے؟ مولانا نے فرمایا میرا نام حامد حسین ہے۔ کہا آپ کہاں رہتے ہو؟ کہا میں تھانے بغل میں رہتا ہوں۔ کہا بڑا نام سنا تھا آپ کا، میں آپ کی تربیت حاصل کرنا چاہتا تھا، آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا تھا۔ اس سے سوال کیا، میں سوال کر سکتا ہوں؟ کہا کریے۔ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حامد حسین ہے۔ آپ کا نام ہے حامد؟ کہا جی۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم مواحد ہیں۔ کون ہیں ہم؟ مواحد۔ مواحد کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک کو مانے، لا الہ الا اللہ۔ حاجت روا وہ، مشکل کشا وہ، زندگی دینے والا وہ، موت دینے والا وہ، اے ریاضی کے مسلمان، نفع دینے والا وہ، نقصان دینے والا وہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آپ تو ایک کو نہیں مانتے۔ مولانا نے پوچھا میں ایک کو کیوں نہیں مانتا؟ کہا آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مولانا نے سوچا میں اس کو کیسے سمجھاؤں. عالم عالم ہوتا ہے, جاہل جاہل ہوتا ہے. عالم کے ساتھ بیٹھو گے ایسا مزہ آئے گا جیسے دودھ کے اندر شکر ملا دی جائے. آپ ریاسی والے کھائیں تو مزہ آ جائے گا. عالم عالم ہوتا ہے اور جاہل جاہل ہوتا ہے. فارسی والا کہتی ہے, مفتی شکور کہہ رہا تھا آپ سے, جاہل جاہل ہوتا ہے. فارسی والا کہتا ہے جاہل گورے زندہ کیوں تیر باز. جاہل گورے زندہ کیوں تیر باز. جاہل سے ایسے بھاگو جیسے تیر کمان سے بھاگتی ہے. اور جب جاہل سے مخاطب ہو اس سے السلام علیکم کو, وہ آپ کے سر میں پتھر مارے گا, وہ آپ کا سر توڑے گا. اور عالم آپ کو پتھر نہیں مارے گا, عالم آپ کو اخلاق سے سمجھائے گا, حکمت سے سمجھائے گا. مولانا نے کہا لالا جی کا ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے, ہم کہتے ہیں خدا ایک ہے, لیکن ہم نے نہیں دیکھا. ہم دلیل پیش کرتے ہیں, خدا کو دیکھا ہے محمد الرسول اللہ نے. پڑھو صلی اللہ. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خدا کو مانو گے, نبی کو مانو گے, کبھی ایمان والے کہلاؤ گے. خدا کی توحید اور محمد کی رسالت. پڑھو صلی اللہ. پیغمبر کی رسالت اور خدا کی توحید, اور خدا کی توحید سارے نبیوں نے بیان کی, اور خدا کی توحید محمد نے بیان کی. پڑھو صلی اللہ. اور فرمایا ساری زندگی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے مسلمان نہیں ہوگے. مسلمان کب ہوگے؟ جب کہو گے لا الہ. سب پڑھو, سارا مجمع پڑھے, سارا مجمع پڑھے, سارا ریاسی کو مسلمان پڑھے. لا الہ, سب پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور کا نام آئے تو کہو صلی اللہ علیہ. نماز پڑھی تو قبول ہے یا نہیں, زکوٰۃ دی قبول ہے کہ یا نہیں, لیکن درود جب پڑھو گے تب قبول پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ارے سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ میرے دوستو, سب سے بڑا علم کس کا ہے؟ بولو. علم کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ علم کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اور ساری کائنات کو علم دینے والا کون ہے؟ اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ نبیوں کا. اور نبیوں میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ رسولوں کا. اور رسول کتنے ہیں؟ ریاسی کا مقام. دنیا میں رسول کتنے آئے؟ 313 ہیں. سارے رسول
اور رسول 313 اور سارے نبیوں اور رسولوں میں بڑا مقام کس کا ہے؟ میرے محمد کا، اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی مجھے پوچھتا ہے مولوی صاحب حضور کا مقام کتنا ہے؟ میں نے کہا چل تیری جھاڑو پر، تیری شکل پر جھاڑو، تو کیا جانے میرے نبی کا مقام کتنا ہے؟ میں نے شروع میں پڑھا نا، محمد سے پوچھو تعریف اس خدا کی، اور خدا سے پوچھو شان محمد، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا میں نے؟ ارے محمد کی شان کو کون جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے، اپنے قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ جمعرات کی روٹیاں کھانے والا، یہ قبر پر حلوہ کھانے والا، یہ کیا جانے میرے نبی کے مقام کو؟ میرے نبی کا مقام کتنا ہے؟ میرے نبی کا علم کتنا ہے؟ ریاضی کے مسلمان اور ریاست جموں کشمیر کے مسلمان میرے نبی کے علم کو تولنے کی اجازت نہیں، دینے والا رب العالمین، دینے والا رحمت للعالمین، پڑھو لا الہ۔ سب سے بڑا علم خدا کا، اور خدا کے بعد نبی کا، اور خدا کے بعد نبیوں کو علم دینے والا کون؟ علم عطائی۔ رسولوں کو علم دینے والا کون؟ ولیوں کو علم دینے والا کون؟ قطبوں کو علم دینے والا کون؟ ابدالوں کو علم دینے والا کون؟ غوثوں کو علم دینے والا کون؟ سارا علم کس کا ہے؟ لا الہ۔ یہ بیچارہ بیٹھا ہوا کیا جانے گا علم کیا علم کیا ہے؟ میں نے کہا تو مجھے میدے کا بیمار لگتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نمائے اعمال دیکھ، تو کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو علم پھیلاتا ہے۔ میرا شاگرد تھا مفتی فیض الوحید، میرے مدرسے میں ابتدا میں اس نے 25 پارے حفظ کیے۔ ایک حافظ عبدالرشید تھے پورنیہ کے رہنے والے، میں نے کہا حافظ صاحب اس لڑکے کے کتنے پارے ہو گئے؟ کہا مولانا 25 پارے ہو۔ اس کے بعد وہ کسی دوسرے مدرسے میں چلا گیا۔ علم والا تھا، میں صبح آیا، مجھے لگا کہ اس کے قدم کہیں اس بستی میں پڑے، اس کے قدموں کی برکت سے مدرسہ کھل گیا۔ نہیں کھلا؟ یہ شاگرد اسی کے ہیں، یہ شاگرد اسی کے ہیں۔ جہاں اللہ والا جاتا ہے وہاں نور پھیلتا ہے، جہاں جاہل جاتا ہے وہاں جہالت پھیلتی ہے، جہاں حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے۔ ریاسی کے ہر گاؤں میں ایک مدرسہ چاہیے، ایک مکتب چاہیے۔ یہ میرا دوست ہے اسحاق صاحب بیٹھا ہوا ہے، میں جب بھی اس ایریے میں آتا ہوں تو پہلے پوچھتا ہوں اسحاق کو جانتے ہو؟ کہنے لگے آپ کیسے جانتے ہو اس کو؟ میں نے کہا وہ دائی ہے، وہ الیاسی لشکر کا رضاکار ہے۔ کس کا رضاکار ہے؟ الیاسی لشکر کا رضاکار ہے۔ اب الحمدللہ اس علاقے میں مدارس کا آغاز ہوا، ورنہ آج سے 40 سال پہلے میں سلال پروجیکٹ میں میرا شاگرد امامت کرتا تھا۔ جب میں یہاں آیا، ریاسی کے حالات میں نے سنے تو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن الحمدللہ جتنی تکلیف ہوئی تھی اتنی آج خوشی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ اس مدرسے کو آباد فرمائے۔ کون آمین؟ آمین کو ہو گئے؟
آمین کہو. یہ مفتی ظفر صاحب مجھے کہتا ہے جلسے میں آؤ گے؟ میں نے کہا آؤں گا. میں ہر جلسے میں نہیں جاتا، مدرسے کے جلسے میں خصوصی جاتا ہوں، کیونکہ وہاں قرآن کی تعلیم ہے. کس کی تعلیم ہے؟ میرے ذریعے سے اگر کسی مدرسے کو فائدہ ہو جائے تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے. کہنے لگا میں اتوار کو مدرسے کا جلسہ کروں گا. میں نے کہا اتوار کو میری تاریخ لگی ہوئی. کہنے لگا پھر میں آگے پیچھے کروں. میں نے کہا تیری مرضی. تھوڑی دیر کے بعد مجھے فون کیا، 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد، مجھے یاد نہیں، کہا ہم نے 8 تاریخ رکھ لی ہے 9 کے بجائے. آج میری خوشی کا انتہا نہیں. میں بچوں کا قرآن سن رہا تھا. پچھلے سال یہاں قریب میں ایک مدرسہ ہے، میں اس کے جلسے میں آیا. میں نے وہاں بھی بچوں کا قرآن سنا. میں بڑا خوش ہوا. اللہ کرے کہ ریاسی کے ہر گاؤں میں ایک مدرسہ ہو. جب تم کو ہر گاؤں میں ایک سکول کی ضرورت ہے تو کیا ایک مدرسے کی ضرورت نہیں ہے؟ بولو نا بابا جی. بنیاد ڈال کر چلے جاؤ گے، اللہ کہے گا بابا سو جا، میرے فرشتے تیری خدمت کریں گے، میرے قرآن کی حفاظت کرنے والے میں تیری حفاظت کروں گا. پڑھو لا الہ. ارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. انبیاء اپنی قبروں میں. یہ علماء دیوبند کا عقیدہ بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا میری تقریر کسی ایک موضوع پر نہیں ہوگی، لیکن جب میں یہاں کے حالات کو پڑھ رہا تھا، واقعات کو دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، میں نے کہا میں مختلف پہلوؤں پر عوام کا دماغ جھنجھوڑ کر چلا جاؤں گا. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ. انبیاء اپنی قبروں میں. شیخ احمد رفاعی سید خاندان سے تعلق رکھتا تھا. جب حضور کے روضے پر پہنچا، پڑھو صلی اللہ سلام کیا اور میں السلام علیکم یا جدی، اے نانا جان السلام علیکم. آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اے بیٹے وعلیکم السلام. شیخ احمد رفاعی نے شاگردوں سے کہا تم بھی کچھ سن رہے ہو؟ کہا ہم بھی سن رہے ہیں. کہا آج کے بعد میں اس بات کا قائل ہوں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. انبیاء اپنی قبروں میں. میرے مرشد حضرت مولانا شیخ محمد زکریا نے لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو اپنی قبر کے اندر نماز پڑھتے دیکھا. کیا کرتے دیکھا؟ نماز. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ. اہل اللہ مرتے نہیں، مکان منتقل کرتے ہیں. وہ صبر جاری ہونی ہے، سارے جائیں گے. ابھی میں نے بڑے مجمع میں راجوری کہہ دیا، بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں. میں نے شعر پڑھا ایک بڑے مجمع کے اندر. میں نے کہا انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے. ارے ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے. مجھے بھی جانا ہے، تم کو بھی جانا ہے، لیکن نیک لوگوں کی موت میں عام لوگوں کی موت میں فرق ہے. نہیں ہے فرق؟ انبیاء کی قبروں کفن پر کسی قسم کا دھبا نہیں لگتا. اور یا قبروں میں زندہ، انبیاء قبروں میں زندہ. اللہ ان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے. حفاظ. اب
اپنی قبروں میں زندہ حافظ دیکھا جائے گا، بڑھتا جا چڑھتا جا بڑھتا جا چڑھتا جا، جتنے لوگوں کے بارے میں کہے گا میں تو مغفرت کر دوں گا، پڑھو لا الہ۔ میرے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، زبردست بات کہی ہے۔ اولیاء اپنی قبروں میں، میرے دادا پیر کہتا ہے حافظ کے سینے میں قرآن، حافظ کے سینے میں، اور حافظ کے سینے پیغمبر کے سینے میں قرآن، اور حافظ کے سینے کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور کے سینے کی طرف۔ نبی اور امتی کے سینے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اس سینے کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضور کے سینے کی طرف۔ فرمایا جس سینے میں قرآن آ جائے گا اللہ اس سینے کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے۔ تم چاہتے ہو تمہارے بچے جنت میں جائیں؟ بولو ریاسی والوں، لیکن آج میں دیکھتا ہوں ریاسی کے بہادر کیسے، کوئی جڈا سے آیا، کوئی مہور سے آیا، کوئی درماڑی سے آیا۔ میں کبھی کبھی اپنے سفیروں سے پوچھتا ہوں کہاں سے آئے ہو؟ کوئی درماڑی سے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کوئی جڈا سے۔ کسی کو پوچھتا ہوں کہاں سے آئے ہو؟ کہا مہور سے۔ میں نے کہا میرا اس علاقے میں کم جانا ہوا ہے، کا بڑا خوبصورت علاقہ ہے، لیکن اس علاقے کے تبلیغی رضاکار، ریاسی لشکر کے رضاکار اور طلبہ دیکھ کر میری بہت طبیعت خوش ہوگی۔ اللہ ان بچوں کو دین سے آباد کرے، آمین کو۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا تقریر کرنے کا تو اور موقع ہوتا ہے، یہ مدرسے کے جلسہ تو مدرسے کے متعلق بات کرنا شروع کر دے۔ میں اکثر مولویوں کو غصہ کرتا ہوں کہ بھائی کس موضوع پر تم کو بات کرنی ہے، آپ کس پر بات کر رہے ہیں؟ آپ تو مدرسے میں مدرسے کے متعلق بات کرنی ہے۔ یہ بتاؤ یہ مدرسہ چلنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چلنا چاہیے۔ بولو نا بابا جی، بولو، چلے گا کیسا؟ جان بھی دو گے، مال بھی دو گے انشاءاللہ۔ ایک واقعہ کہہ کر بات کو ختم کر دوں گا تاکہ تم کو میری پیاس رہے، مجھے آپ کی پیاس رہے، اور اللہ ہمت دے اور بار بار ملاقاتیں ہوں۔ پڑھو لا الہ۔ ہمارے یہاں ایک ضلع ہے مظفر نگر، اسی کے رہنے والے تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ اس ضلع کا قصبہ تھا تھانہ بون۔ اس مظفر نگر کے اندر ایک مدرسہ ہے، اس کا نام ہے رحیمیہ دارالعلوم، اور وہاں ایک مولانا عبد الرحیم صاحب تھے، انہوں نے قائم کیا۔ وہ مدرسے کا نام تھا رحیمیہ دارالعلوم مرادیہ۔ ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا حوض والی مسجد۔ مولانا بیٹھے ہوئے حوض والی مسجد کو بنا رہے تھے، باہر سے ایک آدمی آیا، اسے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا جی میرا نام گسیٹا ہے۔ کیا نام ہے؟ کل میں کسی جگہ تقریر کر رہا تھا، کل ہی جمعے میں ایک آدمی سامنے بیٹھا، اس نے کہا میرا نام یتیم شاہ۔ میں نے کہہ رہے نام بھی رکھو نا، اچھا رکھو نا، یہ یتیم کہاں سے بن گئے ہو؟ کوئی کہتا ہے مسکین شاہ۔ نام اچھے رکھو، عبد الرحمن رکھو، عبداللہ رکھو۔ مولانا عبد الرحیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا گسیٹا ادھر سے۔ کہا رے گسیٹے کیوں آیا؟ کہا حضرت جی مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں۔ آپ کیا کرا رہے ہیں؟ کہا رے گسیٹے میں مسجد بنا رہا ہوں، یہ حوض بنا رہا ہوں۔ تو کہا میری کیا ضرورت ہے؟ کہا کچھ دے دو۔ گسیٹے نے کہا کیا دوں؟ کہا جی میں ایک بات بتاؤں آپ کو مولوی صاحب۔ کہا کیا؟ کہا کیا دوں؟ کیا ضرورت ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 5000 روپے کی ضرورت ہے۔ گسیٹے نے حج کے لیے رکھے تھے،
حج کے لیے رکھے تھے، حج کے پیسوں میں سے اٹھا کر 5,000 دے دیے۔ مولانا عبد الرحیم صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ گھسیٹے کو جنت میں لے جا۔ کچھ دنوں کے بعد حج پہ چلا گیا، یہ گھسیٹا حج پہ چلا گیا۔ حج پہ چلا گیا، جب حضور کے روضے کے قریب پہنچا، حضور کے روضے کی زیارت کی اور یہ جملہ پڑھنے لگا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ جملہ زبان سے کہا، زمین پر گرا، موت ہو گئی۔ زمین پر گرا، موت ہو گئی۔ جنت البقیع میں گھسیٹا دفن ہو گیا، جس جنت البقیع میں میرے پیر حضرت مولانا شیخ محمد زکریا کی قبر ہے، جس کا جنت البقیع میں بڑے بڑے صحابہ کی قبریں ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی قبریں ہیں۔ ایک دن مولانا عبد الرحیم بیٹھا تھا، کسی نے کہا حضرت وہ گھسیٹے کی بات سنی؟ کہا کیا؟ کہا موت ہو گئی۔ کہا کس جگہ؟ کہ حضور کے روضے کے سامنے۔ تو مولانا نے ایک عجیب جملہ کہا، گھسیٹا تجھے قسمت تھی کہاں سے کہاں گھسیٹا، گھسیٹا تجھے قسمت تھی کہاں سے کہاں گھسیٹا۔ یہ تو پتہ نہیں ریاسی والوں تمہاری موت کب ہے، میری موت کب ہے۔ اللہ موت ایسی نصیب فرمائے کہ حضور سے ملاقات ہو تو ہم درود پڑھتے ہوئے ملے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کے روزے پر یہی درود پڑھتے ہو نا، پڑھتے ہو نا، حضور کے روزے پر جا کے یہی درود پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس مجمع میں کتنے گھسیٹے ہیں، میں ایک بات دیکھنا چاہتا ہوں، اس مجمع میں گھسیٹے کتنے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں نا کشمیر کے کشمیری، مولانا آپ نے ذرا نیچے سے کام شروع کیا۔ میں نے کہا اوپر والے ابھی نکلیں گے خود، میں تو عام لوگوں کے استطاعت کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں آج دو حافظ، دو مہمان رسولوں کے سینے میں قرآن حفظ ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے مال میں سے، بچوں کے کھانے کے لیے، تعمیر کے لیے زکوٰۃ میں، صدقے میں، خیرات میں، فطرہ میں پیسہ دو گے۔ لیکن میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو 5,000 اور 5,000 سے اوپر یا نیچے سے بھی، وہ آپ اس وقت مجھے پتا ہے آپ سب ساتھ لے کر نہیں آئے، لیکن مومن جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، وہ سال کے اندر دے دیتا ہے انشاءاللہ۔ میں اتنے لوگ دیکھنا چاہتا ہوں جو کھڑے ہو کر یہ کہیں میں گھر نہیں لے کے جاؤں گا، مولوی ظفر سے پوچھ لینا، ادھر چھوڑ کے جاؤں گا، ادھر ہی لگے گی۔ آپ کی عمارت ہوگی، آپ کا مدرسہ ہوگا، آپ کی روحانی یہ درسگاہ ہوگی، آپ کی جامع ہوگی، بڑی چیزیں ہوں گی۔ یہی ہوگا مولوی صاحب ہیں؟ کون کون آدمی ہے جو اس ادارے کو 5,000 5,000 روپے مدرسے میں دے گا؟ ارے خدا کی قسم، ارے خدا کی قسم، میں نے اور ٹھہرو، میں پچھلے دنوں میں کشمیر میں کسی مدرسے میں تھا، میں نے دیکھا سال، ارے کہاں محتمم، ادھر بلاؤ میرے پاس، ادھر آ، کہاں میرے پاس محتمم، اس محتمم کی تو آواز میں اے کھڑا ہو، قلم لا، کھڑے رہو، ابھی تھوڑا میں لے رہا ہوں۔ ہاں کیا نام ہے آپ کا؟ غفور احمد۔ کتنے؟ 5,000 ظہور احمد۔ ڈاکٹر ظہور صاحب کہتے ہیں 5,000 دیتا ہوں، اللہ ان کے جان میں، مال میں، عمر میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ آمین کو ہو نا، لاؤ۔ اچھا یہیں کھڑے رہنا بھائی،
ये खुदा की कसम, ये तुम जितने दोगे ना, ये खड़ा रहना भी आपका सवाल है। आपका क्या नाम है? बशीर अहमद। कहाँ के? बशीर अहमद मोहर के रहने वाले। 5,000 दूंगा मैं, 1000 रुपये लो। 5,000 रुपए अल्लाह के जान में, माल में, उम्र में, ईमान में लिखा मत में सब जल्दी लिखो ना। वो फिर भी तलाश करते फिर मौलाना वसूल नहीं हुए। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। 5,000। क्या नाम है? मुश्ताक अहमद। और आपका क्या नाम? मोहम्मद अशरफ। 5,000 अल्लाह कबूल फरमाए। आपका क्या नाम है? मेराजुद्दीन साहब। 5,000। इनका साथ ज्यादा है माशाल्लाह। तेरा बाप है, तू हाफिज हो गया, अल्लाह तुझे मुफ्ती भी बनाए। मेराजुद्दीन साहब के 5,000। आप? डॉक्टर मास्टर मोहम्मद रफीक। मास्टर मोहम्मद रफीक। ये चलाओ भाई। मास्टर मोहम्मद रफीक कहते हैं 5,000 दूंगा, अल्लाह कबूल। ओ भाई बैठ, खड़े नहीं होना। इसको कहना बाल वाले यही खड़ा रहो। ना ये काम कर तो रहा है। लाओ 5,000 को लिखो, जल्दी करो। नूर आलम कितना? 5,000। आपका क्या नाम है? अख्तर हुसैन। है? अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन। कहाँ का? इधर ही का? जुड्डा से। जुड्डा। अरे जुड्डा वालों, तुम्हें मैं बहुत याद करता हूँ। मैं कभी कभी तुम्हारे जुड्डा से गुजरता भी हूँ। कहते हैं 5,000 दूंगा। और कौन है? और कौन है? क्या नाम है? अल्फाज यकीन जुड्डा से 5,000। अल्फाज यकीन। अल्फाज, वो भी यकीन, जुड्डा से कहते हैं 5,000 देता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। लिखो। आज ही दे रहे हैं। मैं भी बाद में। हाँ, क्या नाम है? गुलाम नबी। गुलाम नबी साहब। 5,000 अल्लाह कबूल फरमाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। 5,000। मोहम्मद इकबाल। 5,000। और कौन है? शबीर अहमद। कहाँ के? वहाँ देखो भाई, शबीर अहमद कहाँ के? डंसाल के। शबीर अहमद। मैं गया हूँ डंसाल में भाई, तुम्हारी बस्तियों में चक्कर लगा के मुड़ाया हूँ कहीं। और कहते हैं 5,000 दूंगा, अल्लाह कबूल फरमाए। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। ये इलियासी लश्कर का रजाकार लगता है। कहता है 5,000 रुपये। कितने? कितने? वो बाद में बताएंगे, ठीक बताएंगे ये बाद में। अच्छा, बड़ी रकम है। अच्छा, और कौन? और महबूब अहमद। कहाँ से? गूल के। गूल का गुल्ला देखा तुमने? कहता है 5,000 दूंगा। अरे तेरी गूल को भी देखूंगा, एक दिन, फिक्र न कर। गूल का रहने वाला है, कहता है 5,000 दूंगा, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन कहो। डॉक्टर मोहम्मद मुंशी साहब कहते हैं 5,000 दूंगा, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन कहो। और बोलो, क्या नाम है रे? क्या नाम? अरे मुझे बताना, क्या नाम है? अशरफ शेख। ऑपरेटर मोहम्मद अशरफ शेख जुड्डा वाले। 5,000 अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन कहो। और बोलो जल्दी। मुझे लगा 10,000 वाले छुपे बैठे हैं। हाकिम दीन लिखो जी। हाकिम दीन। कहाँ? हाकिम दीन गूल वाला कहता है 5,000 दूंगा, अल्लाह इनके जान में, माल में, अल्लाह सबके उम्रों में बरकत फरमाए। अरे आमीन कहो। अरे आमीन कहो। ला इलाहा इल्लल्लाह। और कौन है? और कौन है भाई? इसाद साहब कहाँ है? इसाद साहब के 10,000। मैंने कहा ये इलियासी लश्कर का रज़ाकार। जा रे मौलाना इलियास, अल्लाह तेरी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। आए हाय, जारे पैगंबर का आशिक था, हुजूर की ज़ियारत होती थी ख्वाब में,
پڑھو لا الہ. اور کون ہے بھائی؟ اور کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بولو اور کون ہے؟ یہ سٹیج پر مولوی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خاموش کیوں بیٹھے؟ کون ہے؟ دیکھنے دو مجھے، آگے سے آپ دیکھنے دو مجھے. کوئی اور ہے؟ یہ تو میرا چودھری لگتا ہے، مجھے نہیں پتا. کتنے کتنے؟ اوکے دیکھو پٹھا گئے چودھری. آرام میں ایسے دے دے، میں ایسے دے میں دے دے کو. ارے بڑی بات ہے، تم نے نہیں پتا میں ہماری جان میں مولانا سلطان صاحب. دیکھو مولوی نے نام بھی کیسا رکھا، سلطان. مولوی سلطان صاحب کہتے ہیں 5,000 دوں گا. اللہ ان سب کے جان مال میں عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین کہو. اور کون ہے؟ اور گاڑی میں ہاتھ مت پھیرو، جلدی کرو. مولوی سلطان صاحب کے 5,000 کرو، جلدی جلدی کرو. 5,000 آپ کے کیا نام ہے؟ شوکت علی کہاں کا رہتا ہے؟ شوکت علی جھٹا. میں نے اسے پوچھا تمہاری شکل ملتی ہے میرے بھائی ساتھ پر، کہنے لگا اسی کا رشتہ دار تو ہوں، اسی کی برادری میں بھائی ہوں. کہتے ہیں 5,000 مدرسے کو دوں گا، اللہ ان کے جان میں، مال میں، عمر میں، ایمان میں برکت عطا. کون؟ حاجی عبد المنان صاحب. نام بھی زبردست سکتا ہے، عبد المنان. کہاں کے؟ ریاسی کے رہنے والے. یہ ریاسی بڑی قیمتی جگہ ہے. یہ ریاسی کبھی میرا بھی ضلع تھا، یہ ریاسی پرش والوں کا بھی ضلع تھا. اللہ اس ریاسی کے اندر دین کو آباد فرمائے. آمین کہو. کہتے ہیں 5,000 روپے مدرسے میں دوں گا، اللہ ان کے جان میں، عبد المنان صاحب کے مال میں برکت عطا فرمائے. آمین کہو. اور کون ہے؟ جلدی کرو بھائی. ارے کہا چودھری صاحب کیا دے؟ پیچھے بیٹھو میرو عاشق محمد معشوق جھٹا. معشوق جھٹا کا رہنے والا ہے. کہتا ہے 5,000 روپے مدرسے میں دوں گا، اللہ اس کے جان میں، مال میں، عمر میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے. آخری دم پہ ہو زبان پہ لا الہ الا اللہ. اور کون ہے؟ اور کون ہے بھائی؟ ماشاءاللہ. ارے کوئی اور ہے؟ ایک جگہ شرط لگی، چندہ دینے والا وانی بٹ میر. وہ میرے چودھری میرے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے. میں کہہ رہا تم میرے کیوں تک کہنا ہوا؟ ایک دویا نے کہنے کو وہ مولوی اور وہ کھاڑیا ہے جی ہے مولوی کا مارو لگے ہے بیٹھو وہ کہنا ہے. میں نے کہا پھر ایک کھڑا ہوا، کہنے کا میں دوں گا 10,000. دوسرا کھڑا ہوا، میں نے کہا میں دوں گا 10,000. بعد میں جب نکلنے لگے سب ملا کے دے دیے. کہا جی ہم آدھار نہیں کرتے، ہم نقد دینے والے لوگ ہیں. اگر ان میں دین آ جائے اللہ کی قسم دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی. پڑھو لا الہ الا اللہ. تم سب مسلمان ہو، میر ہو، بٹ ہو، خان ہو، چودھری ہو، کسانا ہو، دیجڑ ہو، کھٹانا ہو، پوبلا ہو، تم سب کے سب پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ. یہ ریاسی تو کون ہے؟ حاجی بشیر احمد صاحب ٹھاکرا کو. کتنے اے مفتی؟ مفتی صاحب دیکھا یہ مفتی کتنے تیز ہوتے ہیں. مفتی معمولی آدمی نہیں، مفتی ہے. ہاں، اور مفتی بھی پٹھیو مفتی. چھیڑو پٹھیو مفتی. بولو بھائی اور کون ہے 5,000 دینے والا؟ بولو. اور ہے کوئی؟ کیا مولانا مطمئن صاحب، میں نے تو کرنی تھی تشکیل 10,000 سے.
لیکن میرے ذہن نے کہا نہیں، ابھی تو ان جھڈا والوں اس کو دیکھ ریاسی والوں کو، اور پھر موقع آئے گا۔ ریاسی والوں نے کہا ہم پھر بلائیں گے، تو پیسے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایسا نہیں کریں گے۔ اور کون ہے 5000 والا ہے؟ اچھا بتاؤ 3000 والے کتنے ہیں اور 2000 والے کتنے ہیں؟ جلدی کرو نا، کیا لایا رے؟ یہ کبھی کبھی لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، پھر بعد میں جلیل کدھر ہے؟ ڈاکٹر جلیل ہے کڑو رے؟ ڈاکٹر جلیل صاحب کہتے ہیں 6000 دوں گا، اللہ ان کے جان میں، مال میں، عمر میں۔ عبدل جلیل صاحب کہتے ہیں 6000 دوں گا۔ محمد رفیق صاحب گرام موڑ کتنا دے رہے ہیں؟ 5000۔ اور کون ہے؟ مجھے پتا ہے نا کہ پوری ریاست کے مدرسوں کی تشکیل کراتا ہوں، اور اکثر مدارس میرے ذریعے قائم ہوئے، اور سچ بتاؤں جتنے مدرسے میں نے دیکھے ہیں اتنے رابطے والوں نے بھی نہیں دیکھے۔ 561 مدرسوں میں گیا ہوں، 561 مدرسوں میں میری ڈائری پر موجود ہے کہ ریاست کے کس کونے میں مدرسہ ہے۔ اللہ ان مدارس کو ترقی عطا فرمائے، آمین کو۔ اور کون ہے بھائی؟ اور کوئی 5 ہی والے؟ 2-3 والا کوئی نہیں ہے رے کوئی؟ ہاں 1000 والے؟ یہ میرے مدرسے کا محتمم مجھے اشارہ کر رہا ہے 1000 والوں کو کہو، سارے دیں گے۔ سنا؟ یہ جس کو میں نے اپنی جگہ محتمم بنایا ہے نا، میں نے کہا یار میں کب چلا جاؤں یہ کوئی پتہ نہیں، تو سنبھال اس کو، تو مجھے اشارہ کرتا ہے اب صرف ان سے کہہ دو 1000 سارے دیں گے۔ دو گے؟ لے آؤ یار، یا اعلان کرو یا لکھواؤ۔ کیا نام ہے؟ لیاقت علی 1000، اللہ قبول فرمائے۔ اور ہاتھ کھڑے کرے جاؤ، کیا نام ہے؟ محمد صادق 1000، اللہ قبول فرمائے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ فاروق احمد 1000، اللہ قبول فرمائے۔ آپ پوچھ لینا اور کون ہے؟ بولو۔ اچھا بات سنو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، جس کو چپکے سے لکھانا ہے نا وہ محتمم صاحب کے پاس چپکے سے آ کے لکھا دے گا۔ کیا مفتی قاسم ٹھیک ہے کہ پٹیاں اور ڈنڈو؟ ہاں اس طرح ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک کام کرو، گال سنو میری، جو ہے نا پٹھیو، کیا میرا کون ڈر ہے؟ میں نے کہا کہ گال ہے، ہاں کھٹانا کو ڈنڈو زیادہ سخت ہے، پٹھیا پر کھٹانا کو ڈنڈو زیادہ سخت ہے۔ وہ مسلمان ہو کون ہے؟ یہ سارا میرا بھائی ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ تو اللہ نے ویسے قبیلوں میں تم کو بانٹا ہے، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہے نا؟ کیا حساب صاحب مسلمان ہیں نا؟ اچھا آپ بتاؤ، 2 آدمی کھڑے ہو جاؤ، ایک آپ کھڑے ہو جاؤ، ایک پیچھے کھڑا ہو جاؤ، اور 10 روپے اور 100 روپے 500 روپے دے دو، 2 آدمی 3 آدمی کھڑے ہو جاؤ، رومال لے لو اور چپکے سے دے دو، پھر ایک بات میں آپ سے کروں گا، بات کو ختم کر دوں گا۔ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، ڈاکٹر محمد الطاف صاحب، ڈاکٹر محمد الطاف صاحب 5000۔ میں نے کہا نا لوگ تنگ کرتے ہیں اور چپ کر کے سوچتے رہتے ہیں، پھر اللہ ذہن میں ڈالتا ہے کیا مسئلہ کیا آج سے، پھر اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ ابھی تو میری یہ کھانا بنانے والے ادھر والے لوگ آئے ہیں، ان کو پوچھو ہو گیا ہوں، بھوک نہیں لگی؟ بھوک لگی بھی نہیں، مزہ آ رہا ہے سچے؟ تو میرا دوست ہے، تو آیا کرے گا میرے پاس راجوری،
ہاں میرے پاس آیا کر، جب راجوری آئے مجھے مل کے جایا کر، ٹھیک ہے؟ جلدی کرو بھائی جلدی۔ اب سنو، یہاں ایک مفتی اور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ہے مفتی سجاد۔ میں نے کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا کل آلی، کلالی کا رہنے والا ہے، منجا کوٹ کا۔ اور میں اس کی تقریر سننا چاہتا تھا، انہوں نے تقریر نہیں کرائی۔ ٹائم کم ہے، دعا وہی کرے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دعا وہی کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ جس کو میں کہوں گا وہ دعا اچھی کرے گا انشاءاللہ۔ اور تبلیغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے کبھی زندگی میں مدارس کی مخالفت نہیں کی اور تبلیغی جماعت کی مخالفت نہیں کی۔ ان دونوں چیزوں کی مخالفت کرنا گمراہی کا سبب ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تیرا کون سا عمل ہے جو خدا کو قبول ہوگا، تو میرا ذہن یہ کہتا ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس مدرسے کو چندہ نہیں دینا، اس محتمم کو نہیں دینا۔ ہر مدرسے کا تعاون کیا، ہر تبلیغی کا ساتھ دیا۔ مدرسے والا بھی دین کا کام کرتا ہے، تبلیغ والا بھی دین کا کام کرتا ہے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر حسین کا نام لکھنا، ڈاکٹر حسین کوڑی۔ ڈاکٹر حسین کوڑی کتنے؟ 2000۔ 2000۔ ڈاکٹر حسین کون ہے؟ تکویں سی نرے اورے بندہ گیا بچیا پھمڑو ہے وہ گل سن رہے میری اور پھمڑو تو 2000 دے تے اگر گل سن بھائی اڑان آ رہے تے اگر 5000 کر چھوڑے دے ہے نا پھمڑا صاحب 5000 کرو وہ نہیں کرنا کر چھوڑو جی لکھو لکھو ایک دم میں چندہ کرایا تھا ایک آدمی نے کہا میں ہوں خان میں نے کہا یار تم بڑا زبردست ہے میں نے کہا خان تم میں کوئی نبی آیا کہنے لگا عیسیٰ خان موسیٰ خان داؤد خان سلیمان خان انہیں سب کو خان بنا دیا اور جب حضور کا نام آیا کہا محمد خان اعظم کیا بھائی اللہ تعالیٰ تم سب کو دیندار بنائے ذات پات عصبیت نہیں ہے اگر کوئی ذات پات عصبیت پر کام کرتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ایمان نہیں ہے یاد رکھیں کبھی کبھی میری مذاق کو بھی تم برا سمجھ جاؤ گے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما آمین اللہ میری ریاست کے اندر ایسے مدارس قائم فرما اور خدا مفتی فیض الوحید کی مغفرت فرمائے مفتی عبدالغنی اظہری کی مغفرت فرمائے ان لوگوں کے یہ لگائے ہوئے درخت ہیں اللہ ان کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے آخری دم پہ ہو زبان پہ لا الہ انشاءاللہ مفتی سجاد صاحب چند باتیں کریں گے وہ آئے میرے ساتھ میں نے سنا مفتی صاحب آ رہے ہیں اور میں اسی طرح ان کو ٹائم نہ دوں میری یہ عادت نہیں ہوتی میں ہر عالم کا احترام کرتا ہوں ہر عالم کا احترام کرتا ہوں عالم کا احترام کیوں تو انشاءاللہ دعا کرے گا یہ ہے نا پیچھے بیٹھ جا میرے پاس یہ تبلیغی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں یہ آگے ادھر میری جگہ میں نے تجھے حکم دیا سمجھو میں ہی دعا کر رہا ہوں لو رے کچھ کہا تم نے دے موسیقی صاحب کو چلو